ویلکم بیک ٹو ٹرانسمیشن جی. ہم بات کر رہے ہیں ایس سی او کی سمٹ جو وقوع پذیر ہوئی اسلام آباد میں. 3 اشروں کے بعد پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ اتنی بڑی سطح کے اوپر دنیا کی ریجنل لیول کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تنظیم ہے. 40% آبادی کو یہ کیٹر کرتی ہے. اس کی اگر اکانومی کو دیکھا جائے تو اوورال جی ڈی پی 24.6 ٹریلین ڈالرز کی ہے. تو یقیناً پوری دنیا کی اگر جی ڈی پی دیکھا ہے تو 106-108 ٹریلین ڈالرز کی ہے. اس میں اگر 24 دیکھا جائے تو یہ تقریباً 25% حصہ 27% حصہ جو ہے یہ صرف اکانومی کا بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 4 نیوکلر پارز ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 2 ممالک ایسے ہیں جن کی ویٹو پار ہے. اور اس کا جو انعقاد ہوا ایس سی او کا، خاص طور پہ جو اسے بنایا گیا، یہ یو این سے اس کی پاورز لی گئی ہیں. چین نے اسے یو این کے چارٹر 8 کے مطابق اس کا چین اور روس نے اس کا قیام عمل میں لایا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایس سی او کے پاس جو پاورز ہیں وہ یو این سے وڈرا کرتا ہے، جو اسے مزید لیجیٹیمیٹ بناتا ہے. یقیناً اس پر ڈسکشن کریں گے. پرائم منسٹر کا جو خطاب کلیدی رہا اس پر ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے مزید معزز مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شنیلا عمار صاحبہ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں، نامور تجزیہ کار. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رشید صافی صاحب سے وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے، اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے. وزیر اعظم نے جو بات کی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم نے مستحکم افغانستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انسانی امداد کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ افغان رجیم اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. کتنا مدلل، جامع، اور دنیا کو ایک بات بتانے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ افغانستان کا مسئلہ اپنی جگہ درپیش ہے، لیکن افغان عوام جو ہے اس کی مدد کے لیے دنیا کو آگے آنا چاہیے. رشید صافی صاحب. میں جو بریک پہ جانے سے پہلے کہنا چاہ رہا تھا، اور آپ نے تو بہت اس کا پورا خلاصہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا ہمیں یہاں پہ بیان کر دیا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کی یہ بات کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے حل ہوئے بغیر، جو انہوں نے اشارتاً یہ بات کی، اس خطے میں امن کا قیام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اور انہوں نے تجویز بھی دی کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے. اگر جس طرح ماضی میں عالمی برادری افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے اور پتلی گلی سے نکل گئی تھی، اسی طرح اگر دوبارہ بھی ہمیں یہی تاثر مل رہا ہے کہ افغانستان کے عوام کو وہاں کی عبوری حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو مختلف 20 سے 30 غیر قانونی اور دہشت گرد تنظیمیں نہ صرف افغان عوام کو کی زندگی انہوں نے عجیرن بنائی رکھی ہے، بلکہ پاکستان، ایران، رشیا، ازبکستان، تاجکستان اور سنٹرل ایشیا کے باقی ممالک اور بشمول چائنا، ان کو بھی شدید خدشات لاحق ہے. گوچہ وزیر اعظم صاحب اتنے تفصیل میں نہیں گئے، لیکن سمجھنے والے ان کی بات سمجھ گئے. اور وزیر اعظم صاحب نے صرف یہ شکایت نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک افغان عوام کی دادرسی نہیں کی جائے گی، ان کو انسانی بنیادوں پہ امداد فراہم نہیں کی جائے گی یاسر، تو افغانستان میں جو قیام امن کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اور ہم جانتے ہیں کہ اب سردیوں کا موسم جو ہے شروع ہونے والا ہے، اور ہمیشہ سے سردیوں کے موسم میں افغانستان میں انسانی المیے رونما ہو رہے ہیں. تو درست طور پر وزیر اعظم صاحب نے افغان عوام کی امداد کی بات کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم صاحب نے علاقائی تعاون پہ جو زور دیا ہے وہ بھی بہت انتہائی اہم بات ہے. روابط میں فروغ، معیار زندگی بہتر کرنا کا جو ان کی تجاویز تھی، اور اس کے علاوہ اختلافات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے کا جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن تھا، وہ پورے جتنے بھی شرکاء تھے اور جو پوری تنظیم تھی، انہوں نے اس کی ستائش کی ہے. اور حتیٰ بھارت کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جتنی بھی ہمارے بیچ میں تنازعات ہے اور علاقائی مسائل ہے، اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. گوچہ جے شنکر صاحب اور بھارت کی پاکستان سے روایتی جو ایک بیر ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے زومانی گفتگو بھی کی. لیکن اوورآل وہ وزیر اعظم صاحب کے مدلل اور جامع تقریر کرنے کے حوالے سے وہ بھی اس بات پہ مجبور تھے کہ وہ تائید کرنے پہ آمادہ ہوئے، اور وہ وزیر اعظم صاحب کی کسی بات کی تردید یا اس کے اختلاف میں انہوں نے کوئی بات وہ نہیں کر سکے. تو آپ کا جو سوال تھا، میری نظر میں
باقی قائدین اور باقی رہنماؤں نے بھی بڑی اچھی تقریر کی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹرو اسٹیٹسمنٹ کی طرح پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی، ایس سی یو کی جو سربراہی اور اس کی صدارت کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کیا، اور اس کی تائید اور توثیق اب جب مزید ہم دیکھیں گے، جب اس تنظیم کے رکن ممالک اپنے اپنے ملکوں میں جائیں گے اور اس سی یو ہیڈ کوارٹر پہ شنگھائی میں جب اس کارگزاری کو سامنے رکھا جائے گا، تو مجھے یقین ہے یاسر اور نتاشا کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر جو ہے وہ ٹاپ آف دا لائن ہوگی. وہ جو 2025 میں روس میں جو کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو چائنا میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا ایس سی او کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، مبارکباد بھی وزیر اعظم نے روس کے وزیر اعظم کو ایگزیکٹلی. اب چونکہ وہ عملاً وہ ان کو منتقل ہو چکی ہے پاکستان سے صدارت روس کو، وہ اس اجلاس کے اعلامیہ کے ساتھ ہی وہ ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا آئندہ کا جو اجلاس ہے وہ چین میں ہے، اور 2025 میں ہیڈ آف دا گورنمنٹ کا جو اس طرح کا اجلاس ہوگا وہ روس میں ہوگا. پاکستان کے روس اور چین کے مابین ویسی بھی تعلقات ہیں، اور جس طرح آج فریم میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم چین اور روس کے وزراء اعظم کے بیچ میں کھڑے تھے، تو وہ ان کی جو سینٹر آف اٹینشن پورا جو ہے پاکستان بنا ہوا تھا. تو آنے والے وقتوں میں نہ صرف ایس سی او بلکہ اس جیسی عالمی تنظیمیں جو ہے، چاہے وہ ای سی او ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو، پاکستان جو ہے مشرق اور مغرب کے بیچ میں ایک برج کی صورت میں ہوگا، اور مشرق اور مغرب میں گیپنگ دا برج کا جو ایک ایشو ہے، پاکستان اس میں ایک بھرپور کردار ادا کرے گا. نتاشا کی اجازت سے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں ہمایوں صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ اور بین الاقوامی شمال جنوبی نقل و حمل کی راہداری جیسے منصوبوں کو توسیع دینی چاہیے، جس میں سڑک، پل اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو ترقی دی جائے. وقت کی کتنی ضرورت ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ کو کسی اور تناظر میں دیکھنے کے بجائے اسے مشترکہ مفادات کے تناظر میں دیکھا جائے، اور انہوں نے تو یہاں تک شمال اور جنوب نقل و حمل کی بھی بات کی ہے. جی بالکل یاسر، یہ پرائم منسٹر نے آج جب سپیچ کی تو اس میں بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ جو ایک اشارہ تھا، اور بلکہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا اشارے کے علاوہ بھی، وہ یہی تھا کہ یہ جو شنگھائی اسپرٹ ہے جو انہوں نے اپنی تقریر کے شروع میں کہا، جب یہ 2001 میں ایس سی او کا انعقاد ہوتا ہے، ایز این آرگنائزیشن بنتی ہے، اور 2002 میں جب اس کا چارٹر بنتا ہے، تو اس کی جو پہلی جو سپیچ تھی وہ یہی تھی کہ جو شنگھائی اسپرٹ ہے اس کو فوکس کیا جائے گا. وہ ہے کیا؟ میوچل ٹرسٹ ہونا چاہیے، جو دوست ممالک ہیں جو اس کے ممبر ممالک ہیں، اس کے علاوہ میوچل بینیفٹ ہونا چاہیے. اگر ترقی ہو رہی ہے اس ملک کے اس آرگنائزیشن کے مختلف علاقوں کے اندر تو وہ یکساں ہونی چاہیے، اور جہاں پہ کم ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ہے وہ بیسیکلی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. 155 ممالک اس کا حصہ بن چکے ہیں ابھی تک، اور بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. پھر جو ہے شنگھائی اسپرٹ کا ایک بہت بڑا ایمفیسس تھا جو پرائم منسٹر نے آج اپنی تقریر میں بھی کیا، ان کا ایکوٹی ہونی چاہیے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ جو ہے مختلف جو خطے کے اس آرگنائزیشن کے خطے کے ممالک ہیں. اس کے علاوہ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. جب آپ بھی کسی چیز کے اوپر گفتگو کریں گے تو آپ کی دوست ممالک کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ہو، ایون بائلیٹرل ایشوز کے اوپر بھی لیکن ہمایوں صاحب اگر ہم بات کریں کہ سب سے زیادہ جب ہم اپنے ترقی کا سوچتے ہیں یا اپنا آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، آپ نے میوچل ایک انڈرسٹینڈنگ کا ذکر کیا، تو میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت میٹر کرتی ہے. ایس سی او کائنڈ آف ایونٹ کتنا زیادہ اس چیز کو فروغ دے سکتے ہیں، خاص کر ہمارے بزنس ریلیشن شپ میں بی ٹو بی؟ جی ایبسولوٹلی. دیکھیں ایس سی او کے جن ممالک، اور ابھی یاسر نے جب انٹروڈکشن میں ایس سی او کی اہمیت کے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے مختلف عنصر کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسائز کیا کہ جی ڈی پی کے حساب سے اس کا کیا حصہ ہے. اس سال اگر آپ اس کا بجٹ وہ جی ڈی پی دیکھیں تو یورپین یونین سے 60 ٹریلین زیادہ ایس سی او کا تھا، وچ پرووز یورپین یونین دنیا کے بہت ترقی یافتہ خطہ ہے، اور جی 7 کے بعد دوسری بڑی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا آبادی کے لحاظ سے دیکھیں. اس کے علاوہ جو اب چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایس سی او جس نے ایوالو کیا ہے ان 23-24 سالوں میں، ایک بڑے ہائیسٹ لیول کی آرگنائزیشن بن چکی ہے. اس کو اگر ویسٹرن آپ اگر جو اس کے ناقدین اس کو پڑھیں تو اس کو نیٹو کے ایکویلنٹ کہا جاتا ہے، اس کو مختلف اور چیزوں اور بڑھتی ہوئی اکانومیز کی ایک بڑی طاقت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بن چکی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ جن ممالک کا ہم ذکر کریں جو اس کا حصہ ہیں تو یہ آلریڈی بن چکی ہے. اب اس میں جو ہے نا رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی جو ہے یہ شنگھائی اسپرٹ کا ایک بہت بڑا وہ اینگل ہے. اس میں اگر آپ خطے کے مختلف ممالک کو دیکھیں تو ایک بڑا سویلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو جو آپ کا سوال تھا کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم
اس کے جتنے ممالک ہیں 99.9% جو ہے، ایون انڈیا کو بھی میں سمجھتا ہوں بہت سارے ممالک کہتے ہیں کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا حصہ ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حصہ ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، لیکن وہ مختلف پروجیکٹس اس کے جو ہیں اس کو فنڈ کرتا ہے، اس کے اندر ہیں. تو یہ ایسا ون ون پروجیکٹ ہے کہ جو اس کے دشمن بھی ہیں، جو اس سے پیار نہیں کرتے، وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں. اب پاکستان کی پوزیشن بڑی پیوٹل ہے، ہم کانفلکس میں ہیں، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، ویسٹ ایشیا، اس کے اندر ہم ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. ابھی یاسر نے نارتھ ساؤتھ کوریڈور کا ذکر کیا، پاکستان اس پہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے. روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا ایک بہت بڑا عنصر یہ ہے، ان کی آئل اینڈ گیس کمپنیز یہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں. ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر سپٹمبر میں پچھلے مہینے جب پاکستان آئے، ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے آئے جو آج بھی اس وقت ڈیلیگیشن کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ہم اینٹی ٹیررزم ایکسرسائزز کر رہے ہیں، پبی میں جو ہے نا 2 ہفتے کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ پچھلے 2-3 دنوں سے وہاں پہ جاری ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارا جو ریلیشن شپ ہے جو بڑے عرصے سے کسی ایک خطے کی ہماری ٹریڈ بھی بہتر ہوئی ہے. اگر بہت بہتر ہوئی تو اب ہم 1 بلین کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ٹریڈ نہ ہونے کے برابر تھی. اب آہستہ آہستہ جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں تو اگر تو یہ رستے بہتر ہو جاتے ہیں یقیناً اور ٹریڈ ہماری بہتر ہوگی. بالکل، لیکن ریجن کے اندر ہمیں تھوڑی کرنسی ایک ویلیوشن کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی کرنسی کے اندر جو ٹریڈنگ ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمایوں صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنسی جو ہماری ہے، خاص کر ہم ڈالر ڈومینیٹنگ ہم کہتے ہیں نا کہ ڈالر میں ہم بارٹر سسٹم کر رہے ہیں راشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو کیوں نہ ہم اپنی کرنسی جو کہ آج بات بھی ہوئی ہے اس پوائنٹ آف ویو کو، اس ایسپیکٹ کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. ایبسولوٹلی. اس میں آج جو اس کے ایک انٹر بینک ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس کا حصہ تھے اور گفتگو ہوئی، اور پرائم منسٹر نے اپنی جو افتتاحی تقریر تھی اس میں اسی کا ذکر کیا کہ چونکہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے ڈالر ڈومینیٹڈ ہے، تو جب ایونٹ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں اس کا اثر آپ پہ بہت بڑا ہوتا ہے. ہم آلریڈی چائنا کے ساتھ اس دفعہ بھی جو ہے بائیلیٹرل ایگریمنٹ کر چکے ہیں کرنسی سویپ کا، جو تیسری دفعہ ہم نے اس کو رینیو کیا. ایس سی او کے اندر بھی گفتگو. اب پچھلی دفعہ جب ہم نے روس کے ساتھ ہم نے آئل اینڈ گیس خریدنے کا جو معاہدہ کیا تھا پہلا، وہ ہم نے یوان میں اس کی پیمنٹ کی. تو آلریڈی ایس سی او کے اندر ایک بہت بڑا کنسنسس ہے کہ یہاں پہ ایک ایس سی او کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے جو کہ اس کو انسولیٹ کرے اگر دنیا کے اندر انفلیشن سے ریلیٹڈ یا جنگ و جدل کے مطابق اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ گفتگو جاری ہے اور اس پہ آج اتفاق رائے ہوا ہے کہ ان ممالک کے اندر ٹریڈ ہوگی. $100 بلین کا جو ہے وہ پہلا ہدف رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے شنیلا صاحبہ، آپ کو اس میں انوالو کروں گا، ویلکم بھی کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کیونکہ ہم ذرا بزنس اور اکانومی اور اکنامک ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم نے جو نجی شعبہ ہے اس کی حوصلہ افزائی کی طرف تمام جو ممبر ممالک ہیں ان کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ آپ نجی شعبے کو زیادہ انکریج کریں. جو پاکستان میں بھی اگر ہم نے دیکھا تو وزیر اعظم جب چین گئے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا وفد کاروباری طبقے کا تھا جو وہاں پر گیا تاکہ B2B جو ہے وہ کنسیڈریشن ہو سکے. اس کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ بات بھی کی کہ ایک متبادل فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت ایگزسٹنگ جو متبادل جو نظام دنیا میں چل رہا ہے اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں جس کو دور کرنے کے لیے ایسا ایک متبادل نظام ہے. یہ 2 نکات کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اگر یہ اس پر عمل کر لیا جائے تو اس خطے کی تقدیر کتنی تیزی سے بدل سکتی ہے؟ شکریہ یاسر. اگر آپ وزیر اعظم کی آج کی جو تقریر تھی نا بڑی کمپریہنسو تھی. اگر وزیر اعظم کی جو تقریر تھا اس کو دیکھیں تو اسی کے اندر سے ہمیں اعلامیہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. مطلب بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جو اس تقریر کے اندر تھے اور بعد میں وہ اعلامیہ میں بھی شامل ہو رہے تھے. آپ بات کریں نا اکانومی کی، دیکھیں جب وزیر اعظم صاحب نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو تھا اس کے اوپر بڑا زور دیا تو بہت سے ممالک نے اس کے اوپر بعد میں ایگری کریں اکانومی اعلامیہ میں کہ بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے چائنا اس کو بہت زیادہ سیریس لیتا ہے. جب G20 کا بھی اجلاس ہوا تھا تو چائنا اس کے اندر نہیں گیا تھا کیونکہ چائنا سمجھ رہا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو G20 سے زیادہ آگے جا کے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے اور کتنے زیادہ ممالک اس کے اندر انوالو ہوں گے، ان کی آپس میں کنیکٹیویٹی ہوں گی تو اس آپس میں جب یہ تجارت ہوگی تو اس سے بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو تو ہوگا. اب دیکھیں نا جیسے قزاقستان ہے یا ترکمانستان ہے، وہاں پہ تیل کے گیس کے ذخائر بہت زیادہ ہیں. تاپی کا وہیں سے یعنی دنیا کے 25% جو آئل ریزروز ہیں وہ اس خطے میں پائے جاتے ہیں بشمول ایران. جی بالکل. تو وہ منصوبہ افغانستان کی وجہ سے ظاہر ہے مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جس قسم کے حالات ہیں. چائنا نے ویسے تو ایران کو انوالو کیا بھی تھا اور وہاں پہ ایک ریل کا انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کی تھی، اور لیکن جو وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات ہیں پھر ان کو بھی واپس وہاں سے ہٹنا پڑا.
तो वजीर आजम साहब ने जब निजी शोबे की बात की तो आप देखें कि अभी जब चाइना के वजीर आजम आए हैं तो उनके साथ भी बहुत सी ऐसी कंपनियों के लोग आए हैं। पहले चाइना जब पाकिस्तान में CPEC 1 जो था उसमें इन्वेस्टमेंट थी वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट थी और वो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो रही थी, तवानाई के मंसूबों में हो रही थी। अब ये हो रहा है कि B2B हो, यानी कि वहां की बिजनेस कंपनियां यहाँ पे और पाकिस्तान की बिजनेस की कंपनियों के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर जो है वेंचर्स किए जाएं। देखिए इससे यासिर एक तो जो हमारी कंपनियां हैं उनकी इस्तेदाद कार बढ़ेगी, उनको भी नए नए जो टेक्नोलॉजी है उनसे रोशनास होंगे। जैसे चाइना जो है वो अब वर्चुअल एजुकेशन की तरफ जा रहा है कि यानी कि जब CPEC 2 के ऊपर काम होना है तो जिन लोगों ने काम करना है उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अच्छा श्रीला साहब, ये फरमाइएगा कि जो मुतबादल तरक्याती फंड के क़याम की तजवीज़ दी गई है वज़ीर आज़म के खिताब के अंदर भी और वाकई भी हम देखें तो जो हमारी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, कई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और वो हमारी पॉलिसीज़ पे भी असरअंदाज होते हैं, तो अगर ये मुतबादल ऐसा निज़ाम जो कि तरक्याती फ़ंड का कायम हो जाता है तो डोंट यू थिंक कि हम अपने फैसलों में बहुत हद तक आज़ाद होंगे, ये तमाम ममालिक जो तरक्की पजीर हैं? देखिए यासिर, आपको पता है कि IMF के पास हम जब जाते हैं कर्जा लेने के लिए तो उसकी वजह यही है कि हमने अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना होता है, क्योंकि जाहिर है डॉलर के ऊपर पूरी इस वक्त 80% जो इकोनॉमी है वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेड है और पाकिस्तान भी जाहिर है इस वक्त जो दरामदात सारी की जाती है तो उसमें हम डॉलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये जो तमाम ममालिक हैं इनका भी यूरोपीय यूनियन की तरह एक मुश्तरका कस्टम सिस्टम बन जाए और उसमें टैरिफ जो है उसकी अपने एक मुश्तरका टैरिफ बना लिया जाए तो उससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को भी आसानी होगी। अगर हम रूस से जो है वो ऑयल लेके आ रहे हैं और अगर हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करने पड़ेगी तो हमारे लिए बहुत सस्ता होगा। चाइना के साथ अगर हमारी तजारत हो रही है और उसमें डॉलर के साथ हम पेमेंट नहीं करेंगे तो उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी यही है कि अगर ये तमाम ममालिक यूरोपीय यूनियन की तरह चले, इनका अपना कोई कस्टम का कमीशन तो बन जाए। शनीला सिर्फ हम करेंसी के हवाले से क्यों बात करें, फिर तो हम वीज़ाज और चीज़ों को भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे शेंजन वीज़ा यूरोप के लिए रिक्वायर्ड होता है, जैसे अब GCC के लिए भी, गल्फ कंट्रीज़ के लिए भी ये कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं इन द रीजन, खासकर जैसे SCO में जिक्र हुआ आज के SCO फंड, SCO डेवलपमेंट के ऊपर और SCO बैंक के ऊपर भी काम होना है, तो इस पर आप ज़रा रोशनी डालें। देखें अभी यासिर बात कर रहे थे ना करेंसी की, वो इसलिए था कि जाहिर है जब हम ट्रेड करेंगे तो उसके लिए हमें करेंसी वगैरह की जरूरत पड़ी है। सियाहत के ऊपर तो बार बार जो है वो जरूरत पे जोर दिया जा रहा है। इसी एलामिया के अंदर आ रहा है ना कि जब आपकी स्टूडेंट एक्सचेंज होंगे, एजुकेशन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उनको तालीम दी जाएगी तो उसके बाद आपके जब आपस में एक्सचेंज होने शुरू होंगे तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप होंगी तो फिर आगे बहुत सी चीज़ें जो है वो बनती जाएंगी। अगर हम यूरोपीय यूनियन की तरह मॉडल डेवलप कर लेते हैं ये SCO के ममालिक तो फ़ायदा तो सबके अंदर ही है, क्योंकि देखिए जैसे ईरान है उसके ऊपर पाबंदियां लग जाती है एक तरफा तौर पे, तो ईरान के अंदर भी बहुत से इंसानी अलमिया जो है वो जन्म लेते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान की बात की जाती है तो और रूस और यूक्रेन की जो वार चल रही है तो रूस के ऊपर पाबंदियां लग रही है। बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ इशारा किया, मैं डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा को इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगा। ये एकतरफा पाबंदियों के हवाले से बात हुई इलामिया के अंदर भी कि एक दुनिया में एक नया ट्रेंड है कि एकतरफा पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो उसके उसूल है, उसके ज़वाबित हैं, उसके भी खिलाफ है। तो इस इलामिये में जो इस बात की तरफ बार बार जोर दिया गया है कि कोई भी मुल्क उठता है पाबंदियाँ लगा देता है, ये कितना इम्पोर्टेंट था इस फोरम के को बेस बना के दुनिया के लिए पैगाम, खासतौर पे उन ममालिक के लिए जो इस तरह के इकदाम और इनिशिएटिव्स लेते हैं कि दुनिया सबके लिए, आपके पास ये खुसूसी राइट नहीं है कि आप अपनी ज़ाती मफाद के लिए पाबंदियाँ जो हैं वो लगा दें या अपने सियासी मफाद के लिए पाबंदियाँ लगा दें। ये कितना इंपॉर्टेंट नुक्ता है इसके अंदर। जी डॉक्टर साहबा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब बोलिए प्लीज। जी डॉक्टर आयशा की आवाज़ नहीं आ रही हमें, हम आगा हारून साहब से पूछना चाहते हैं। आगा साहब, एक तरफ हमारे पास SCO के हवाले से जो आज के इवेंट में हमने पॉइंट्स हमने विटनेस किए कि ओवरऑल
وزیر اعظم کی تقریر آپ دیکھ لیں، ان کا خطاب دیکھ لیں، یا پھر ان کا کنکلوژن دیکھ لیں، اور آخر میں جب ایس سی او سیکرٹری جنرل کے پوائنٹ آؤٹ تھوڑے سے جو ان کے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اس ریجن کے اندر اس کی ترقی کے لیے انوویشن کے اندر ایجوکیشن کے اندر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. تو اس پورے ریجنل جو کنیکٹیوٹی ہے وہ صرف ایک ہم کہہ سکتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری انفراسٹرکچر کنیکٹیوٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ریجنل تھورلی مورلی اور ہماری جو سوشلی ہے وہ بھی ایک کنیکٹیوٹی ہے. ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیں جی، دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، شاید وہ ضروری ہیں. ہم سارے بات کر رہے ہیں کنیکٹیوٹی کی، تو صرف مائنس پاکستان اور انڈیا، یہ تمام ملک ان کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے. یہ ان میں میجورٹی ہے جو سوویت یونین کے فارمر ممبر رہے ہیں، ان کا آپس میں بہت سافٹ رجیم ہے ویزے کا، بلکہ کچھ کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ وہ ویزا ان کو چاہیے بھی نہیں ہوتا ہے، بارڈر کراسنگ ہے. اور چائنا کا اور رشیا کا ہمیشہ سے سافٹ رجیم رہا ہے اپنا ویزے کا ان کے ساتھ، پورے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ. ان کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں. میں ریگولرلی یعنی کہ وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ اگر آج وہ فار ایگزامپل ازبکستان میں ہے تو کل وہ تاجکستان میں چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کرگزستان سے ہوتا ہوا واپس آ گیا. تو آغا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب فری ٹریڈ اگریمنٹ یعنی ایف ٹی اے سائن کر لینا چاہیے ایک ریجنل وے میں اگر بات کریں تو؟ پھر میں وہی کہوں گا، تھوڑی سی چیزیں ہمیں، مجھے 2 منٹ دے رہے ہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ چیزیں ہمارے میڈیا میں آ نہیں رہی ہیں. آلریڈی رشیا کا سینٹرل ایشین بہت ساری اسٹیٹ کے ساتھ آلموسٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے. جب اپنا اسی طرح ہی چائنا کا یہ اس میں 2017 سے ازبکستان کو تو مجھے زبانی یاد ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، باقی میں خیال قزاقستان کے ساتھ بھی ہے. جی، فری ٹریڈ کی جو پرابلم شروع ہوتی ہے وہ پاکستان ٹو دیم ہے اینڈ انڈیا اور پاکستان ٹو آل آف دیم ہے. ہوا یہ ہے آج تک آپ دیکھیں ایس سی او میں انگلش کو آپ کے پیچھے بھی ایس سی او کا لوگو لگا ہوا ہے، اس میں بھی انگلش نہیں ہے. صحیح. ایس سی او کا جو فارمیٹ بنا تھا وہ بنا تھا شنگھائی 5 سے. میجر ایشو تھے تقریباً 8000 کلومیٹر کے ایریا کو ایمیکیبلی اپنا ڈیزائن کرنا. اس کے بعد یہ تھا کہ یہ کیپیسٹی بلڈنگ اور پلس روٹی، یعنی کہ جو کمزور سٹیٹس تھیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کا. وہ سب ہیں. پرابلم ایس سی او کی، یہ آپ کے ذمہ جتنے سوال آتے ہیں آپ نے مجھ سے کر رہی ہیں بہت اچھے، وہ سب آتے ہیں جب پاکستان کا لنک ہوتا ہے ان کے ساتھ. we have a very strict visa regime with every country including China, including Russia, including every even Central Asian states. بہت سخت رجیم ہے اور پاکستانیوں کو ویزا ایسے دیتے ہی نہیں ہے. کیا انڈیا پاکستان کو ویزا دیتا ہے؟ یہ ایشوز ہیں. ہمیں لیکن اگر انڈیا کے علاوہ اور بات کی جائے تو جی انڈیا کے علاوہ اور بات کریں نا، اگر انڈیا تو آپ اس کے ویزا نکال دیں. کیا ہمیں اپنا آرام سے جا کے رشیا کا اور چائنا کا ویزا لے سکتے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے. دیکھیں اب میں آ رہا ہوں واٹ از ٹو بی ڈن کی طرف. واٹ از ٹو بی ڈن یہ ہے کہ ہمیں اس سے فیس، دیکھیں 2017 میں پاکستان ممبر بنا ہے اور انڈیا ممبر بنا ہے، آج 2024 ہے، 7 سال ہو گئے ہیں. نہ ہمارا ویزا رجیم اپنا اب سافٹن کر سکے ہیں. ٹریڈ صرف 75، آپ کہہ رہے ہیں کوئی بلین کی بات کریں تھے، بھائی پاکستان اور رشیا کی ٹریڈ صرف 76 اپنا بلین یو ایس ڈالر ہے. ابھی اور اس پہ بھی آتے ہیں، 326 فگرز کے ساتھ رہتا ہوں. 326 ہے پورے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ. 500 بلین. 364 میں نے لاسٹ فگر دیکھا، ہو سکتا 5 ہوگی. میں آپ کو کنٹیسٹ نہیں billion. کرتا ہوں. پھر بھی کتنی ہو گئی؟ 600. بہت کم ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، 5% ہے اونلی. ہاں ابھی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے جو اگلا 10 سال ہے وہ اس میں 2 چیزوں کو فوکس کرنا ہے، ٹریڈ کو اور کنیکٹیوٹی کو، جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ویزا رجیم اور باقی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی. میں طارق ویٹ صاحب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا. یہ جو بھی انہوں نے نکات کی بات کی ہے، یقیناً یہ تب ہوگا جب ایک اوپننیس آئے گی ان کنٹریز کے درمیان، ان ممالک کے درمیان، ان کے کلچرز کے درمیان. ہم نے چائنا کے حوالے سے بات کی تو چین کو 3-4 دفعہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. پی ٹو پی وہاں پہ پیپل ٹو پیپل جو آپس میں کوارڈینیشن ہے اس کو بہت حد تک ہونے کی ضرورت ہے، وہ بہت ضروری ہے. لیکن وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں جو بات کی، انہوں نے پاکستان کی طرف سے تو ایک بھرپور اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان عوامی تعلقات کے قیام، ثقافتی تبادلوں، اختلافات کے خاتمے
ہم آہنگی افہام و تفہیم کے فروغ دینے اور تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے. یعنی پاکستان نے کہہ دیا کہ جی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہم تیار ہیں, آپ بھی اس حوالے سے تیار ہو جائیں. کتنا امپورٹنٹ ہے جو اوپننس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. بہت شکریہ. دیکھیں کوئی کام بھی جو ہے نا وہ فوری طور پہ نہیں ہوتا, اس پہ ٹائم لگتا ہے. تو اب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو سپیچ تھی کتنی کمپریہنسو تھی, اور انہوں نے کس طرح سے تمام چیزوں کو جو ہے انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے, موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پہ جو ہے وہ ان کے حوالے سے بات کی. بہرحال یہ ہے کہ یعنی اس کا ادراک پاکستان کو ہے اس بات کا کہ آپس کے ثقافتی تبادلے ہونے چاہیے, یوتھ کو جانا چاہیے, میڈیا کو جانا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ پاکستانی پریمیئر نے جو چیئر بھی تھے, اس صدارت بھی کر رہے تھے, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اپنی سپیچ کے اندر. جی بالکل, یہی باتیں ہوئی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان چیزوں کو دیکھا نہیں جائے گا تو بہتری کیسے آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, اعلامیہ جاری ہوا ہے, اور آئندہ آپ دیکھیں نا, جب سٹارٹ میں جو 5 ممالک تھے اس کے شنگھائی 5 کے نام سے تھا, اس کے بعد جو ہے دیگر ممالک بھی شامل ہوئے. پاکستان 2017 میں آیا, 2017 کے بعد جو ہے وہ دیگر ممالک بھی شامل ہوئے. 2023 میں ایران آیا, 2024 بیلاروس آیا. دیکھیں یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ یہ جو تنظیم ہے اس کی 40% آبادی اور جی ڈی پی جو ہے 35% جو ہے وہ اتنی بڑا جو ہے وہ ان کا شیئر ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کا پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ دیکھیں اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, میڈیا میں تذکرہ ہو رہا ہے. اور چونکہ پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا ہے, پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے اس کی میزبانی کی ہے, اس حوالے سے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. اور جتنے ممالک کے جو ہیں وہ لوگ آئے ہیں, وفود آئے ہیں, انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اور دیکھیں تو اس سے جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر گل عائشہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو. ابھی ہم گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, جو خلیج ہے گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کی وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ایس سی او کا پلیٹ فارم اور خاص طور پہ جو پاکستان نے میزبانی کی ہے, اس سے ایک پیغام دیا گیا ہے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا, دنیا سب کے لیے ہے. جو یہاں پہ بنیادی موٹو تھا وہ یہی تھا کہ یہ دنیا سب کے لیے ہے. تو اس سے جو گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے, کس حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی؟ یاسر بالکل ایسے میسج ایسے ہی دیا گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس فورم کی امپورٹنس بھی یہیں سے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس فورم میں بیسیکلی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی ہے. اور گلوبل ساؤتھ, اور جیسے ہم پی ایم نے بھی اس طرح سے مینشن کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ چاہیے, اور وہ بہت ضروری ہے. اور ایسی گروتھ جس کے اندر کسی بھی قسم کا پریشر یا کسی بھی قسم کا انٹرنیشنل افیئر فرام دا ویسٹ نہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ یہ سکسیسفل بھی رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پی ایم کی سائڈ بائی سائڈ جتنی بھی سائڈ لائن پہ میٹنگز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے اس کو بھی ضرور ویری امپورٹنٹ, بالکل بات کریں گے اس پہ. جی, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں آپ ایون بیلاروس کے ساتھ پاکستان کی سائڈ لائن پہ جو پی ایم کی میٹنگ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انڈسٹریل صحیح آرمی چیف کے ساتھ شفٹ اوور کی بات ہے, بالکل اس میں آپ صحیح فرما رہی ہیں. میں رشید صافی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. رشید صافی صاحب, ایک طرف سائڈ لائن میٹنگز کے حوالے سے بات چل رہی ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی جو ایگریکلچر کی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں یا ایگریکلچر کو فروغ دینے کی جو کوششیں ہیں تھرو SIFC, وہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اگر ہم اپنی جیسے سبھی میوچل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اور سبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی جو ایک بزنس ریلیشن ہے یا بزنس ڈپلومیسی ہے وہ بھی قائم رہے, اور دوسرا یہ کہ GCC کنٹریز کے ساتھ جو ہماری ایگریکلچر روابط ہیں اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو ہماری اکانومی اور ہماری جو نیڈ ہے وہ بھی ایک بڑی اچھی ہے ہماری, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے یہ بھی آپشن موجود ہے کہ ہم دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کی بھی فوڈ سیکیورٹی اپنے ہاتھ میں لے لیں.
جی نتاشا، دیکھیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری جو معیشت ہے اس میں زراعت کا کردار ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ آٹے کی قلت ہو جاتی ہے کچھ علاقوں میں، کبھی چینی کی نایابی ہو جاتی ہے، کبھی قیمتیں غیر مستحکم رہتی ہے. ہم نے جو زراعت کا ہمارا پوٹینشیل ہے بدقسمتی سے ہم نے 75-76 سالوں میں اس سے استفادہ نہیں کیا ہے. پہلی دفعہ جا کے کچھ پی ڈی ایم 1 کی حکومت کے زمانے میں اور اس سے پہلے نگران حکومت، اس کے بعد نگران حکومت کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ اس آئی ایف سی کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس شعبے کو پریارٹی پہ رکھا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان ایک زرخیز خطہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہوئے نہیں تکتے کہ پاکستان کی مٹی جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے، پاکستان کا جو کسان ہے، کاشتکار ہے، وہ جفاکش ہے. ہمارے ہاں 4 موسمیں ہیں، ہمارے ہاں جو ہے نہری نظام موجود ہے، ہم صحرات سے بھی فصل حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے پہاڑوں پہ جنگلات ہے، ہر چیز اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں عطیہ ہے، لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. جو آپ کا سوال کا بنیاد ہے وہ بالکل حقیقی ہے، لیکن ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد دنیا ہماری جانب متوجہ ہوئی ہے اور ابھی ایس سی او کے اجلاس میں بھی اس نقطے کو سائیڈ لائنز پہ بھی وفود کے سطح پہ اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس حوالے سے بات چیت کی ہے. اور ہم نے جہاں جہاں پہ دیکھا ہے کہ جن جو رہنما جو ہمارے معزز مہمان آئے تھے ان سے اگر ہمارے وزراء ملے ہیں، اگر ہماری عسکری قیادت ملی ہے یا ہماری سیاسی قیادت ملی ہے، ان سب نے زراعت کی اہمیت اور ہماری نوجوان آبادی جو 60% ہماری آبادی کا ایک حصہ ہے، وہ ان کی اہمیت ان کے سامنے رکھی ہے کہ آئے ہم مل کے ان اپرچونٹیز جو پاکستان میں موجود ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور جو تھیم ہے کہ 1 ارتھ 1 فیملی اور 1 فیوچر، جو اعلامیہ کا جو اینڈ جس پہ ہے کہ جس پہ تمام ملکوں نے بشمول انڈیا کے انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی یہی جو آپ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے اس سے ہمارے جو باقی ممبر ممالک ہے، نہ صرف ممبر ممالک، آپ نے جی سی سی کنٹریز کا ذکر کیا، سعودی عرب آلریڈی یہاں پہ آ چکے ہیں، $2 ارب سے زائد سرمایہ کاری کرنے کے اعلانات ہو چکے ہیں. باقی ممالک یہاں پہ متوجہ ہے، قطر کی ہم بات کریں، عمان کی بات کریں، یو اے ای کی بات کریں، ایک بہت بڑا فوڈ باسکٹ ہے اور فوڈ باسکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ افورڈیبل ہے. دوسرا یہ جو ہمارا حلال فوڈ کی جو مارکٹ ہے وہ بھی جی سی سی کنٹریز کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے. ابھی دیکھیں تھائی لینڈ اور ملیشیا، ہماری ایک ریلیجسٹک جو ہے وہ ایک اٹیچمنٹ بھی تو ہے نا ان کنٹریز کے ساتھ. جی وہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب وہ ممالک اس وقت فلپائن اور انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور اور بینکاک وغیرہ، تھائی لینڈ وغیرہ سے اپنی حلال فوڈ کی ضرورتیں پورے کرتے ہیں. اگر یہ جو صرف پاکستان اور کی صافی صاحب آن ادر نوٹ اگر اب دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے وہ گائے کا اور گائے کی بننے والی جو مصنوعات ہیں وہ ایک اور پوٹینشیل ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کیوں نہیں بن سکتے، اور وہ بالخصوص جی سی سی کنٹریز کو بہت زیادہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی وہ ایک اور پوٹینشیل ہے. اگر وہاں پہ ایک کوئی مسئلہ ہے یا جس کی وجہ سے انڈیا نے اپنے آپ کو ایک لائم لائٹ میں رکھا ہے، تو پاکستان نے بھی اپنے جو ہے اپنے پوٹینشیل کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے. چین ہمارے ساتھ جا رہا ہے، سعودی عرب ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، جی سی سی کنٹریز ہمارے ساتھ جا رہی ہے، روس جو ہے ہمارے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں ہر وقت جو اناج اور غلے اور آٹی کی جو کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں جب بھی ہمارے ہاں آٹے اور گندم کی قلت ہوئی ہم نے روس سے گندم منگوائی ہے. اب دیکھیں یوکرین کے مسئلے کی وجہ سے پوری جو وہاں پہ گندم کی جو فصل کی ہے اور وہاں کے پیداوار کا جو ایک مارکیٹ ہے روس کا، وہ لیمیٹڈ ہو چکا ہے. چین نے اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا گندم کا ذخیرہ اس وقت اپنے ملک میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت حاصل کی ہے. ہم ان تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی تمام جو ہے ہم جو ہمارے پوٹینشیل ہے دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور ہمیں آخری بات میں کرنا چاہوں گا یاسر صاحب کہ
انڈیا نے اپنے ہی کرموں کے نتیجے میں پاکستان سے اس وقت ایک بہت بڑا دشمن اپنے لیے ڈھونڈ لیا ہے. میں کینیڈا کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں ان اختلافات کو بھول جانا چاہیے. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم پہلے بھی سر ہم تو بھولنے کو تیار ہیں. سر وہ ہم نے اپنے آج اپنے جیسچر سے دکھا بھی دیا ہے. میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا جو ہے اپنے چال بازی کے چال میں خود پنسنے جا رہا ہے، بلکہ پنس چکا ہے. جو کینیڈا کا اقدام تھا، جو ان کے سفیر کو ایکسپیل کینیڈا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. کینیڈا چھوٹا ملک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ 5 آئیز ہے، 1 of G7 ہے. اور کینیڈا کی طرف سے جو جس طرح کا ایک میسیج دیا گیا ہے، یقیناً 5 آئیز بھی اس کے اوپر امریکہ میں گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر جو حملہ کروانے کی کوشش کی گئی، امریکہ بھی اس سے بخوبی ہے. وہ امریکہ نے کینیڈین موقف کی تائید کی ہے، آج جو ہے انگلینڈ نے اس کی تائید کی ہے. تو ہم ان جمیلوں میں نہیں پڑتے. ہم نے اس وقت اپنی اکانومی کو سہارا دینا ہے، اپنی پیس، انٹرنل پیس اور انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف دیکھنا ہے. ہمارے پاس پوٹینشل بہت ہے اور دنیا کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں. کینیڈا کے دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، امریکہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، یورپی یونین آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے. جے سی سی جو ہے وہ ایگرلی اویٹڈ ہے آپ کے ساتھ. اس سی یو نے آج کہہ دیا کہ بھائی آئے ہمارے ساتھ کریں. یہ کہتے ہیں نا کہ ورک ہارڈ ان سائلنس اینڈ لیٹ دا سکسیس شاؤٹ. تو پھر ہماری جو سکسیس ہے وہ واقعی یہ شاؤٹ کرے گی. میں ہمایوں صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ہمایوں صاحب، آج بلو پرنٹ آف ایکشن تو دے دیا گیا ہے ایس سی او کی جانب سے. ابھی ہم نے جب سیکرٹری جنرل صاحب کا ایک کمیونیکے سنا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہم کنڈیشنالٹیز میں پریشان ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے یا آئی ایم ایف سے جو ہے ایک ہماری ضرورت وقت بھی بن جاتی ہے، تو ایس سی او کے پلیٹ فارم سے ہمارے لیے کتنی زیادہ ایک شاخیں ابھرتی ہیں یا کتنی زیادہ نئی برانچز نکلتی ہیں جس سے ہمیں نئے پروگرامز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یہ بڑا نتاشا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. اس کی ریزن ہے کہ دنیا ابھی جو ہے نا اٹس اسٹل ویری پولرائزڈ، اور جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت زیادہ ویسٹرن ہیں. اسی لیے پرائم منسٹر نے، اگر آج کی اسپیچ کے اوپر آپ غور کریں تو انہوں نے اس میں کہا کہ ہمیں ایس سی او کے ممالک کے درمیان اپنا ایک الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ اکنامک فائنینشیل ماڈل ڈیولپ کرنا ہے. ترقیاتی فنڈ کا ذکر کیا، کرنسی سواپ کا کیا، انٹر بینک ایکسچینجز کا ذکر کیا، اس کے علاوہ نیشنل پارٹ آف ایس سی او بزنس کاؤنسل کا ذکر کیا، ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے بات کی. تو یہ دیر از اے ہیوج ول ایس سی او کے ممبرس کے درمیان. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں جو ٹریڈ ہے بہت سارے ممبران کی، ایک یا دو کو چھوڑ کے، ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہمارا ہمسایہ ممالک انڈیا ہے جو کہ ایک امپیڈمنٹ بن جاتا ہے، اور انفارچونیٹلی اس پہ ہم نہیں جاتے. تو میرا خیال ہے پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اچھی باتیں کرتے ہیں، سیلیبریشن کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، وہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے جو وزیر خارجہ آئے ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے اور آج آگے. تو یہ ایک اپنا خود جو ہے نا منہ بولتا ہمایوں صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ جو ٹریڈ کا پوٹینشیل جس طرف آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا، پاکستان کی ٹریڈ جس طرح سے ان ممالک کے ساتھ ہونی چاہیے، وی او اے کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق پاکستان کا جو ایس سی او ممالک کے ساتھ تجارتی حجم ہے وہ 15 ارب ڈالر سے زائد ہے. لیکن اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس میں جو 80% سے زائد ہے وہ چین کے ساتھ ہے، لیکن جو باقی ممالک ہیں اس کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو آفیشیل فارمل جو تجارتی حجم ہے وہ $35,000 کا ہے، کیونکہ پابندیاں ہیں اس کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ باقی وسط ایشیائی ممالک سے پاکستان کا تجارتی حجم $50 کروڑ سے بھی کم ہے، یعنی $500 ملین سے بھی کم ہے. اس کے بعد 2023 کے دوران ایس سی او رکن ممالک کی باہمی تجارت کا جو حجم تھا وہ $500 ارب تھا، لیکن وہ بڑے ممالک کے درمیان یعنی رشیا اور چین کے درمیان جو تھا. ڈونٹ یو تھنک کہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے، پاکستان اپنی اس تجارتی پوٹینشیل کو ان نئی منڈیوں میں، اکثر ہم یہ ٹرم سنتے ہیں کہ نئی منڈیوں کی تلاش جو ہے، وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ نئی منڈیاں ہیں، اس میں جا کر ہم اسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اور اس پہ اگر آپ کہیں تو پچھلے 2-3 سالوں سے بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے. ہمارا ایک ایئر کوریڈور جو ہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے. افغانستان بیسیکلی ایک امپیڈمنٹ ہے. ہمایوں صاحب بالکل، یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی. آغا ہارون صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں لاسٹ منٹ سے، میں چاہتی ہوں کہ اس گفتگو کو ذرا کنکلوڈ کر دیں. میں تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے ابھی آپ نے بھائی مسئلہ کیپیسٹی کا ہے. باقی دیکھیں وہ خریدنے کو تیار ہیں، وہ بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، آپ کے سینٹرل ایشین اسٹیٹ ساری، اور ہمیں ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم ایسی کوئی نہیں ہے. ہمیں ہم بیچیں تو کیا بیچیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، ہم نے ویلیو ایڈیشنز نہیں کیے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ملک پاکستان
پورے خطے کو گندم دیتا تھا، اب اس کو اگر گندم سینٹرل ایشیا سے یا وہاں سے منگوانی پڑ رہی ہے رشیا سے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ چلیں سر، لیکن یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، فلڈ بھی تو آ گیا تھا نا ہمارے پاس۔ نہیں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک سال کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سب سے اچھی کاٹن اگاتے تھے، ایجپٹ کے بعد آپ کی کاٹن تھی، اب آپ کاٹن ازبکستان سے لیتے ہیں۔ چیلنجز ہیں بالکل۔ طارق ویک صاحب، اچھا ایک منٹ دیکھیں، یہ بات ہو رہی ہے نا ایگریکلچر کے حوالے سے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں کسانوں کی پیداواری لاگت جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی جی۔ اگر ایک من پہ خرچہ آ رہا ہے 4000 روپیہ تو ریٹ ہے 3900 روپیہ، تو کسان کدھر جائیں گے؟ اسی لیے تو وہ احتجاج کر رہے ہیں نا۔ پوری دنیا میں ایک ٹائم تھا کہ ہماری اتنی گندم ہوتی تھی کہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، آج صورتحال یہ ہے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں بیج کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس بیج نہیں ہوتا، اور اچھا بیج نہیں ہوتا، اور جو اپنا فی سر یہ تو پہلے کی بات ہے۔ اسی میرے خیال میں نتاشا ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، کافی حد تک اب پیسٹیسائڈز ہو گئی یا سیڈ ہو گئی، یا جو کسانوں کو اسپیشل ریلیف سسٹم جو وہ بنا رہے ہیں، انیشیٹیوز بھی لیے گئے ہیں لونز کے حوالے سے بھی، یقیناً اس پہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی خاص کر اس پہ بہت کام کیا ہے۔ طارق ویک صاحب یقیناً آپ کی بات صحیح ہے، چیلنجز ہیں لیکن ساتھ ساتھ پوٹینشیل بھی ہے، اور پوٹینشیل کنیکٹیویٹی کا ہے۔ یقیناً اس پر ہم بات کریں گے، جو ہماری ٹرانسمیشن کا اگلا حصہ ہے اس میں ہم کچھ اعلامیے کے اوپر بات کریں گے کہ مشترکہ جو یہاں آیا ہے اس پہ کتنے اہم نکات ہیں، اور کتنے مشترکہ وہ نکات ہیں جو ریجنل سطح کے اوپر اور عالمی سطح کے اوپر امپورٹنس کے حامل ہیں۔ ہم اپنے مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص آغا صاحب اور طارق ویک صاحب۔ وہ اگلے حصے میں ہمیں جوائن نہیں کریں گے، باقی جو رشید صافی صاحب اور ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔